ڈسکور دا ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ دوستو، قوم لوط کے مرد اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کے لیے عورتوں کی بجائے مردوں کی طرف غیر فطری میلان رکھتے تھے۔ اس پر جلیل القدر پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کو منع کیا اور اللہ کی طرف سے سخت پکڑ کی وعید سنائی، مگر ان کی قوم نے بشمول ان کی بیوی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر پتھروں کی بارش کر دی اور عذاب کے وقت صرف حضرت لوط، ان کی اہلیہ کے سوا خاندان کے چند افراد اور کچھ رفقا ہی باقی زندہ بچے، باقی سب اللہ کے عذاب کا شکار ہوئے۔ قرآن کریم کی سورہ العنکبوت کی آیت 35 میں اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کی تباہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ قوم لوط پر عذاب نازل کیا گیا، مگر ان کے تباہ شدہ شہر کو آنے والے انسانوں کے لیے عبرت کے طور پر باقی رکھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے اہل خرد کے لیے کچھ واضح نشانیاں چھوڑ دی۔ ناظرین گرامی، قرآن کریم کی وضاحت کے باوجود قوم لوط کے تباہ شہر کے بارے میں آج تک حضرت انسان کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پایا، مگر حال ہی میں امریکی ماہرین ارضیات و آثار قدیمہ نے 10 سال کی تحقیق و جستجو کے بعد یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اردن میں قوم لوط کے تباہ ہونے والے شہر کو دریافت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔ قوم لوط کے تباہ شہر سدوم کے کھنڈرات تل الحمام کے مقام پر پائے گئے ہیں۔ امریکی تحقیقاتی مشن کے سربراہ پروفیسر سٹیون کولنز کا کہنا ہے کہ ان کی تحقیقات کا نتیجہ سامنے آیا تو وہ خود بھی حیران رہ گئے، کیونکہ شہر سدوم میں زندگی دفعتاً ختم ہو گئی تھی۔ دوستو، اس کے علاوہ العربیہ.net کے مطابق امریکی ماہرین آثار قدیمہ کی ٹیم نے پروفیسر کولنز کی قیادت میں کئی سال جنوبی اردن کے کھنڈرات میں تحقیق کی، اور 28 ستمبر کو تحقیقی ٹیم کے سربراہ نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ سدوم نامی شہر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ شہر حضرت لوط علیہ السلام کی اللہ کے عذاب کا شکار ہونے والی قوم کا ہے۔ اس خبر کو بڑے پیمانے پر عرب اور مغربی ذرائع ابلاغ میں پذیرائی حاصل ہوئی۔ ماہرین نے بتایا کہ تباہ شدہ شہر کے کھنڈرات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک وسیع و عریض شہر تھا، جس میں کئی قدیم عمارتوں کی موجودگی کا بھی پتہ چلتا ہے۔ غالباً یہ شہر برونز دور حکومت میں تباہی سے دوچار ہوا، جو جنوبی وادی میں اردن تک کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا۔ خواتین و حضرات، امریکی محقق کولنز اور اس کے ساتھیوں کا کہنا ہے کہ حقیقی معنوں میں قوم لوط کے شہر کی دریافت ایک گمشدہ خزانے کی دریافت ہے۔ محققین کا کہنا ہے کہ سدوم شہر 2 حصوں میں منقسم دکھائی دیتا ہے، ایک بالائی اور دوسرا زیریں حصہ ہے۔ شہر کے گرد مٹی کی اینٹوں کی 10 میٹر اونچی اور 5.2 میٹر چوڑی دیوار بھی دریافت ہوئی ہے۔ شہر کے دروازوں کی باقیات بھی ملی ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ جب یہ شہر تباہ ہوا تو اس وقت بھی لوگ روزمرہ کے معمولات میں مشغول تھے، مگر زندگی اچانک ہی ختم ہو گئی تھی۔ رہائش کے لیے بنائے گئے مکانات کے لیے مٹی کی اینٹیں استعمال کی گئی ہیں۔ دوستو، تورات میں بیان کردہ روایات کے مطابق حضرت لوط ابراہیم علیہ السلام کے رشتے میں بھتیجے تھے۔ دونوں ایک ہی علاقے یعنی موجودہ رام اللہ کے قریب بیت اللہ میں رہائش پذیر تھے۔ بعد ازاں حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام ایک دوسرے سے دور ہو گئے اور اپنے اپنے مویشیوں کو لے کر چل دیے۔ حضرت لوط نے پانی اور سبزے سے بھرپور مشرقی علاقے ریانہ کا رخ کیا، جہاں پر انہوں نے سدوم اور امورا نامی شہر پائے۔ یہ دونوں شہر دریائے اردن کے کنارے پر واقع تھے۔ انہوں نے سدوم کو اپنا مسکن بنا لیا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قوم لوط کے جس شہر کو آج امریکی ماہرین نے دریافت کرنے کے بعد اس کے 2 حصے بتائے ہیں، آج سے 14 صدیاں پیشتر قرآن نے بھی اس کے 2 حصوں کی نشاندہی کی تھی، جیسا کہ سورہ ہود کی آیات میں قوم لوط کے شہر کے 2 حصوں کا ذکر ہے، جہاں قرآن نے ادنا یعنی زیریں کے لفظ میں اس کی وضاحت کی ہے۔ خیر ناظرین، حضرت لوط جب سدوم میں پہنچے تو وہاں کے لوگوں کو فواحشات میں ملوث پایا۔ پیغمبر نے انہیں اللہ کی طرف دعوت دی اور ان کی اصلاح کی کوشش کر دی۔ سورہ شعراء میں ہے کہ حضرت لوط نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، سورہ شر آیت 163۔ مگر انہوں نے حضرت لوط کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور ان کا مقابلہ شروع کر دیا۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ قوم لوط کے جواب کا ذکر کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اے لوط، اگر تو باز نہ آیا تو ہم تجھے یہاں سے نکال باہر کریں گے، سورہ شعراء آیت 167۔ مگر لوط علیہ السلام اپنی بات پر قائم رہے اور کہا
आप लोग एक ऐसी बेहयाई के मुर्तकिब हो रहे हैं जो तुमसे पहले पूरी दुनिया में किसी ने नहीं की। सूरह एराफ आयत 80। सूरह अनकबूत आयत 28 में हजरत लूत को अपनी कौम को इन अल्फाज में मुखातिब करते बताया गया, क्या तुम शहवत रानी के लिए मर्दों के पास जाते हो और डाका जनी करते हो और अपनी भरी मजलिस में नापसंदीदा हरकतें करते हो। इसके जवाब में कौम लूत अपने नबी को चैलेंज करती है कि अगर तू सच्चा पैगंबर है तो हम पर अल्लाह का अजाब ला कर दिखा। सूरह अनकबूत आयत 29। सूरह शुरा में है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से फरियाद की कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे और मेरे अहले खाना को इस बुराई से निजात दे जिसका इर्तिकाब ये लोग कर रहे हैं। इस पर अल्लाह ताला ने फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास उन्हें इत्मीनान दिलाने के लिए नाजिल की। फरिश्तों ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा, आप खौफजदा ना हो और गम ना करें, आप बच जाने वालों में हैं। सूरह अनकबूत आयत 33। फरिश्तों ने मजीद बताया कि वो क्या करने वाले हैं, हम अहले बस्ती को हलाक करने वाले हैं क्योंकि यहाँ के लोग जालिम हैं। अनकबूत आयत 31। फरिश्तों ने कहा, हम इस बस्ती पर इसके मकीनों के फस्को फजूर के बायस आसमान से मुसीबत नाजिल करने वाले हैं। अनकबूत आयत 34। सूरह हूद में है, फिर जब हमारा अजाब का हुक्म आया तो हमने बस्ती को तलपट करके रख दिया और इस पर पक्की मिट्टी के पत्थरों की बारिश की जो तय दर तय गिरते रहे। हूद आयत 82। सूरह हज्र में है कि पस उन्हें तलुए आफ्ताब के साथ ही सख्त कड़क ने पकड़ लिया। अल हज्र आयत 73। सूरह अनकबूत में आयत 35 में मरकूज है, और हमने इस शहर की कुछ निशानियां अहले खरद के लिए बाकी छोड़ दी। तौरात की रिवायत के मुताबिक कौम लूत पर आसमान से आग बरसाएगी, मगर कुरान करीम की बयान करदा रिवायात हालिया तहकीक के मुताबिक है, क्योंकि अगर आग का अजाब नाजिल किया गया होता तो इस शहर पर आग के आसार पाए जाते। सूरह अनकबूत में है कि एक पत्थर स्यारा कौम लूत पर गिरा। इसके अलावा बारिश के कतरों की तरह इस पर पत्थर बरसाए गए जिन्होंने बस्ती के ऊपर को नीचे कर दिया। फिर इसके 35 सदियों तक मट्टी की दबीज तह बिछा दी। नाज़रीन गिरामी, वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके हमारी हौसला अफजाई करें और दूसरों तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। हमारी अगली वीडियो आने तक अपना, दोस्तों और गिरदोनवा के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।